إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد وعلیہ عزیزان محترم، نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی اس تقریر کا عنوان آج کی شب کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹی چنا گیا ہے. آج ہماری جو بھی بات ہوگی وہ خدا کی عطا کردہ اس عظیم عنایت پر ہوگی کہ جسے زمانہ بنت یا بیٹی کے نام سے جانتا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ایک بات، جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ بات بہت زور شور سے کی جا رہی ہے کہ دین اسلام بیٹی کو وہ مقام نہیں دیتا کہ جو اس نے فرزند کو دیا. دین اسلام بیٹیوں کے حقوق کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا. دین نے بیٹی کو آپریس کر کے رکھا ہے، دختر کو گھر میں بند رہنے کی دعوت دی ہے. اور یوں دین اسلام کو ایک قدیم اور بیکورڈ سوچ رکھنے والا، ذہنیت رکھنے والا دین قرار دیا جاتا ہے.
جبکہ اگر تاریخ کو اٹھایا جائے، اگر مختلف قوموں اور ادیان کی تاریخ اور ہسٹری کو دیکھا جائے، اگر فقط ایک تقابلی جائزہ دیکھ لیا جائے اسلام سے پہلے کے دور میں اور اسلام کے آ جانے کے بعد کے دور میں، اسلام سے پہلے کے معاشرے میں اور اسلام کی تعلیمات میں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو اعتراض کیا جا رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نہ یہ کہ اسلام نے دختر کے حقوق کو کم کیا، بلکہ اسلام نے آ کر دنیا والوں کو بیٹی کا صحیح رتبہ سمجھایا۔ اسلام سے پہلے عرب کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ یہ باتیں تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی تاریخ میں۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ آج بھلا دیتے ہیں، جب اسلام پر اعتراض کی باری آتی ہے تو لوگ اپنی ساری تاریخ بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم دین اسلام کے آ جانے سے پہلے، پھیل جانے سے پہلے، عرب کی اور دنیاوی تاریخ کی ثقافت اور کلچر کو سورہ مبارکہ نحل میں کچھ یوں بتاتا ہے، جو آیتیں سرنامہ کلام میں پڑھی گئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ۔ یہ دور جاہلیت کے لوگ، ان کا عالم، ان کی جہالت یہ ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خبر نہیں دی جاتی، قرآن کی بلاغت پر غور کیجیے گا، قرآن نے یہ نہیں کہا وَإِذَا أُخْبِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے، نہیں، وَإِذَا بُشِّرَ، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور یہاں سے قرآن نے بیٹی کا رتبہ دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا، ایک ایک لفظ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ۔ ان جاہلوں کی، دور جاہلیت کے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو دختر ہونے کی، بیٹی کی ولادت کی خوشخبری، بشارت دی جاتی ہے، عالم کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودہ، چہرہ پریشانی اور ندامت سے سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ کس فکر میں؟ یتواروا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم، اپنے گروہ، اپنے خاندان والوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی۔ قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے، یہ جو خوشخبری اسے ملی اسے اپنے اوپر مصیبت سمجھتا ہے اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اس بیٹی کو پالے پرورش کرے، اسے زندہ رکھے تو ساتھ میں لوگوں کی نگاہوں میں اسے پستی کو برداشت کرنا پڑے گا، ام یدسہ فی التراب، یا خاک اور مٹی میں اسے زندہ ہی دفن کر دے۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنی بری سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سوچ تھی، یہ آئیڈیالوجی تھی، یہ دختر اور بیٹی کا مقام تھا اسلام کے آ جانے سے پہلے، لیکن ایک مرتبہ جب دین اسلام کا سورج عرب کے صحرا پہ چمکا، نہ صرف قول سے اسلام نے ہمیں اس دختر جیسی عظیم نعمت سے روشناس کرایا، نہ صرف اسلام نے ہمیں بذریعہ قول اس بیٹی اور دختر کی نعمت سے آشنا کرایا، بلکہ فعلاً بھی اسلام نے ہمیں بیٹی کی نعمت اور مقام سے آگاہ کیا۔ قول پر بات بعد میں کروں گا، تفصیل سے کروں گا، پہلے دیکھیے کہ اسلام نے فعلاً کسی کو کوئی بات سکھانی ہو، کسی کام کی اچھائی سکھانی ہو، نوجوان کو سکھانا ہے مجلس حسین میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، نوجوان کو سکھانا ہے کہ مجلس حسین میں جو آئے اسے پانی پلانے کا یا شربت پلانے کا، سبیل پہ خدمت کرنے کا ثواب کیا ہے۔ دو طریقے ہیں نا، ایک مرتبہ میں یہاں سے بات کرتا رہوں، ایک مرتبہ بزرگان تاکید کرتے رہیں، لیکن اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے کہ باپ خود جا کر سبیل پہ کھڑا ہو جائے، باپ خود جا کر آ کر مجلس کے احترام میں ادب سے بیٹھ جائے۔
اب بیٹے کو سکھانا نہیں پڑے گا، اب بولنا نہیں پڑے گا، باپ کا فعل بیٹے کی ہدایت کرے گا، بیٹے کی تربیت کرے گا۔ سکھانے کے دو طریقے ہیں، بات کو اتارنے کے سمجھانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہنا، دوسرا ہے کر کے دکھلانا۔ زیادہ مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ زیادہ مؤثر طریقہ کر کے دکھلانا ہے۔ کہے ہوئے میں وہ اثر نہیں ہوتا جو کیے ہوئے میں ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت جب کسی کے گھر بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، کسی کو خدا دختر کی نعمت سے نواز رہا ہے، تو ذہنی کیفیت یہ ہے کہ پریشان ہے، غمزدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، خون کے گھونٹ پی رہا ہے کہ میرے گھر کیا ہو گیا، یہ بیٹی کی ولادت ہو گئی، میں معاشرے میں منہ کیسے دکھاؤں گا۔ یہ حال ہے اسلام سے پہلے کا۔ جس اسلام پر اتنا اعتراض کیا جاتا ہے، اس اسلام نے آ کر کہا بعد میں، پہلے کر کے دکھایا۔ کیا کیا؟ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، بات موضوع عمومی دختر ہے، لیکن ایک خاص دختر اور بیٹی کی بات نہ ہو، یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اپنی تبلیغ کے لیے بھیجے ہوئے نبی کو، کائنات کے سب سے افضل و اکرم انسان کو، رحمت للعالمین کو، کہ خدا کی نگاہ میں عرب کی سوچ کیا تھی کہ خدا جسے احترام و اکرام سے نوازے اسے بیٹا دیتا ہے، اور خدا والعیاذ باللہ جس کی اہانت کرنا چاہے اسے بیٹی نواز دیتا ہے۔ اسلام نے، اللہ عز و جل نے تمام عالمین میں سب سے زیادہ مکرم ہستی کو جب اپنے نبی کو مبعوث کیا اور لوگوں نے ان کے کردار کو مان لیا، تو اب اسلام نے فقط کہا نہیں، کر کے دکھلایا۔ کیا کیا؟ روایت کے عجیب جملے ہیں۔ رسول مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں، اصحاب کا مجمع ہے۔ اب اصحاب ہر طرح کے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن دل ابھی بھی دور جاہلیت کی ثقافتوں پر تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی آیا اور رسول کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ بیٹی کون؟ شہزادی کونین۔ اللہ نے آپ کو دختر کی نعمت سے نوازا ہے۔ کچھ لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے، روایت کے جملے ہیں، ظل وجہہم مسودہ، وہی قرآن کی آیت، وہی دور جاہلیت کا انداز، چہرے سے آ پڑ گئے، سر کو جھکا لیا، دانت بیچ لیے، یہ کیا ہو گیا؟ خدا نے اپنے رسول کو ہی بیٹی دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہیں آج رسول کے گھر بیٹی ہونے کا افسوس تھا، کل یہی رسول کے گھر پر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جا رہے تھے۔ جہاں تک بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادھر لوگوں کا چہرہ بگڑ گیا، ہمارے رسول کو خدا نے بیٹی دے دی، ادھر خدا جبریل کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیج کر فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر خیر کثیر عطا کر دیا۔ یہ دنیا والے اسلام سے پہلے بیٹی کو والعیاذ باللہ شر سمجھ رہے تھے، خدا نے رسول کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ما ودعک ربک وما قلی، الم یجدک یتیما، آیتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھے بھول گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری افزائش کا بندوبست کیا، تمہیں ابو طالب کا سایہ دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، تمہیں تنگ دست پایا تو تمہیں غنی کر دیا، خدیجہ کبریٰ جیسی زوجہ عطا کر دی۔ خدا نے اپنے رسول کو بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت پہ یہ نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں عنقریب تمہارا رب وہ نعمت دے گا کہ جس پر تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ خدا نے اپنے نبی کو بہت تحفے دیے، لیکن کسی تحفے کو خیر کثیر یعنی کوثر نہیں کہا۔
کب کہا؟ کہ جب خدا نے رسول کو بیٹی کی رحمت سے نوازا، اب جبرائیل آیت لے کے آ گیا، انا اعطیناک الکوثر۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں تھیں، یہ دور جاہلیت کی سوچ تھی کہ صاحب اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ اگر گھر میں بیٹی ہو گئی تو سوائے رحمت الہی کے سائے کے کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کے چہروں کو پریشان دیکھا۔ کیوں پریشان ہو تو؟ یا رسول اللہ یہ کفار کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں علی الارض ثقلها وعلی اللہ رزقها ورائحۃ اشمها وریحانۃ اشمها۔ تمہیں پریشانی اور فکر کس بات کی ہے؟ بوجھ زمین اٹھائے گی، رزق اللہ کا کھائے گی، جنت کا پھول ہے، میں اس کی خوشبو سے تر و تازہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں عمومی دختر اور بیٹی کے موضوع پر تو بات ہوگی، مجھے آج کی تقریر میں فقط فضیلت نہیں پڑھنی بلکہ تربیت بھی پیش کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں بات کو روک کر اس خاص دختر، کائنات کی سب سے زیادہ عظیم بیٹی پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ لوگ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو زحمت سمجھ رہے تھے، اسلام نے عملاً پہلے کیا اور کہا بعد میں۔ کیا کیا؟ جس بیٹی کو لوگ زحمت سمجھ رہے تھے، اسلام نے اس زحمت کے زے کے نقطے کو گرا دیا۔ وہ بیٹی جسے لوگ زحمت سمجھ رہے تھے، اسلام نے اسے رحمت بنا دیا۔ اور کیسے عطا کی؟ کائنات والوں کو بیٹی ہضم نہیں ہوتی تھی، اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی کی رحمت سے نواز دیا۔ اور کیسے نوازا؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ دین کا پیغام پہنچائیے، لا الہ الا اللہ کہلوائیے۔ کیا ہوا؟ آسمان سے، توجہ کیجیے گا، ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ آسمان سے جبرائیل نازل ہوا، غار حرا میں رسول کی طرف وحی کو منتقل کیا۔ یا رسول اللہ اب ان لوگوں کو نماز کی تعلیم دینی ہے۔ کیا ہوا؟ آسمان سے جبرائیل آیا، نماز کا پیغام سنایا۔ یا رسول اللہ اب ان لوگوں پر روزے کو فرض کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ آسمان سے، عرش سے جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آتا گیا، یہاں تک کہ پورا قرآن اترتا چلا گیا، رسول تک خدا کے احکام اور عطائیں پہنچتی چلی گئی، لیکن ہر حکم کو پہنچانے، ہر نعمت کو عطا کرنے عرش سے فرشتہ فرش پہ آتا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اے رسول اب تمہیں معراج پر آنا پڑے گا۔ میں فقط اشارے کر کے گزروں گا، بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہوگی۔ اے نبی اب تمہارے عرش پہ آنے کا انتظام کیا جائے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک شب میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر رسول کے لیے براق نامی سواری کا انتظام ہوا۔ اب مسجد اقصی سے یہ سواری آسمان اور عرش کی پرواز پر چلی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب رسول سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب جبرائیل نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس سے آگے نہ بڑھوں گا، یہاں سے آپ نے تنہا اپنے رب کے قرب و جوار میں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا، حبیب اپنے حبیب سے اتنا قریب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جنت سے ایک پھل لایا گیا، جنت سے ایک پھل لایا گیا، اے محمد اسے تناول کیجئے۔ روایت کہتی ہے اس پھل کا رسول اللہ کے شقم مطہر میں جانا تھا کہ اس پھل کے ذریعے عرش پر موجود نور فاطمہ کو صلب رسالت معاب میں منتقل کیا گیا۔
مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب سارا دین بھیجا جا رہا ہے تو اے محمد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زحمت نہیں کرنی، آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے احمد مرسل ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ گھر آ کر قرآن پہنچائے گا، فرشتہ گھر آ کر دین پہنچائے گا، فرشتہ گھر آ کر نماز روزہ و حج و زکوٰۃ پہنچائے گا، لیکن اے حبیب اب ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، اب آپ نے گھر سے سفر کر کے فرش سے عرش پر آنا پڑے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں ایک اور لطیف نقطہ اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، پھر گفتگو منزل آگے بڑھا دوں گا۔ ہم عام طور پر غور کیجئے گا، جو پہنچ جائے میرے ساتھ سفر میں شامل ہو جائیے گا، اسلام عملاً اس دور جاہلیت کے رسم و رواج، اس دور جاہلیت کی آئیڈیالوجی کو قتل کر رہا ہے، اس کا نام و نشان مٹا رہا ہے، لوگوں کی ذہنیتیں عملاً بدل رہا ہے۔ جو تمہاری نگاہ میں ایک اہانت تھی، ہم نے اپنے سب سے مکرم بندے کو وہ عطا کر دی، اور نہ صرف عطا کی بلکہ ہمارا دین اسی سے چلے گا۔ تم جسے کمزور سمجھ رہے تھے، اب مکمل دین کا بار اس کے کاندھوں پر ہے۔ اب یہ اس کی تربیت کا اثر ہوگا کہ ایک بیٹا حسن ہوگا، ایک حسین ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم ائمہ طاہرین کی زیارات کی تلاوت کرتے ہیں، جب ائمہ طاہرین کی پاکیزگی کی گواہی کی باری آتی ہے، جب ان کے آباء و اجداد کے ایمان کی گواہی کی باری آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہر زیارت میں تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ہر امام کی زیارت میں یہ جملے ہیں: اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے۔ اب یہاں میں ایک خاص بیٹی کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے میرے امام، آپ نور تھے پاکیزہ صلبوں میں، والارحام المطہرہ، آپ نور تھے پاکیزہ ارحام میں، آپ کو آدم سے لے کر آج تک صلباً عن صلب منتقل کیا گیا، رحماً عن رحم منتقل کیا گیا۔ آپ ائمہ کے انوار کی شان یہ تھی کہ خدا نے آپ کو کسی بھی ناپاک صلب یا ناپاکیزہ رحم میں قرار نہیں دیا۔ آپ کے انوار کا مقام یہ تھا کہ اگر آپ کے نور کو اٹھائے گا تو فقط نبی اٹھائے گا یا نبی کا وصی اٹھائے گا۔ آپ کے انوار کا مقام یہ تھا کہ پاکیزہ اسلاب کے علاوہ کسی اور خاتون کا صلب، کسی کافرہ و مشرکہ کا رحم اس قابل نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نور کو سنبھال سکے۔ ائمہ کی زیارت میں پڑھا ہے نا، یہ ائمہ کا مقام ہے، یہ ائمہ کا مقام ہے کہ آپ پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں منتقل کیے گئے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تحقیق کر لی، مجھے تو نہیں ملا، آپ کو ملے تو بتائیے گا۔ کہیں شہزادی کونین کی کسی ایک زیارت میں آپ نے اس جملے کو دیکھا ہو؟ جو پہنچ جائے امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لیکن شہزادی کی کسی زیارت میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ ائمہ کا نور تھا، یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ یہاں خدا کو گوارا نہیں ہے کہ محمد سے کم کسی کے صلب یا خدیجہ سے کم کسی کے رحم میں یہ نور رہے۔ اب سمجھ آیا کیوں 11ویں امام نے فرمایا ہے نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا۔
ہم مخلوق پر خدا کی حجت، ہماری جدہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ اللہ اکبر، بات محسوس کر رہے ہیں؟ اسلام نے عملی طور پر اس ظالم معاشرے، اس دور جاہلیت کی سوچ کو پامال کر دیا، روند دیا۔ وہ لوگ کہ جو اپنے گھر بیٹی ہونے پر شرمسار تھے، اسلام نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ اب ان کے گھر بیٹی ہو تو فاطمہ نام رکھ کر فخر کریں۔ اللہ اللہ نے اپنے رسول کی سنت یہ قرار دے دی کہ جس سے نسل چلے گی، جو حفاظت کرے گی پیغام رسالت کی، وہ کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر عملی جواب اور اس سے بڑھ کر عملی رد کیا کیا جا سکتا تھا؟ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں۔ نہ صرف رسول نے، ائمہ طاہرین نے بھی ہمیں اس دختر کا، اس بیٹی کا مقام بتلایا، اس کی فضیلت گنوائی۔ یہاں تک کہ معصوم نے کیا فرمایا، عجیب جملے ہیں، میں قربان ہو جاؤں اس فضیلت پر جو خدا نے دختر اور بیٹی کو عطا کی ہے۔ لوگ قاصر ہیں، آج بھی افسوس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہلانے والے لوگوں میں بھی یہ سوچ کسی نہ کسی جگہ پائی جاتی ہے، کچھ ذرات موجود ہیں۔ اسلام اس سوچ کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام اس سوچ کو، اس غلط فہمی کو بدلنے آیا۔ یہی وجہ ہے نا، کیا فرمایا کہ جو اپنے گھر ایک بیٹی کی پرورش کر لے وجبت لہ الجنہ۔ عجیب بات نہیں ہے عزیزو؟ جو ایک بیٹی، چھٹے امام کے جملے ہیں، البنات حسنات والبنون نعم، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں۔ والحسنات یثاب علیہا، نیکیوں پر اجر ملتا ہے، نعمتوں پر سوال ہوتا ہے۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دختر کے حوالے سے دی ہیں کہ لوگ کہ جو دور جاہلیت میں یہ تمنا کرتے تھے کہ صرف بیٹا ہی ہونا چاہیے، اسلام نے سوچ کو ایسا بدل دیا کہ اب اسلامی مزاج اور فکر رکھنے والے لوگ یہ دعا کرتے نظر آئیں گے کہ اے خدا ہمیں بیٹی کی رحمت سے نواز۔ اللہ اکبر! لیکن فقط اس رحمت کا آ جانا کمال نہیں ہے، اس رحمت کی حفاظت اس سے بڑا کمال ہے۔ یہاں تک بات ہوئی بیٹی عطا ہونے پر، اس رحمت پر، اب کچھ بات ہو اس رحمت کی حفاظت اور اس کی تربیت پر۔ جان محترم، جہاں رتبہ سوا ہوتا ہے وہاں مشکل بھی سوا ہوتی ہے، جہاں فضیلت زیادہ ہوتی ہے وہاں ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسلام نے جہاں دختر کو یہ مقام دیا، کیوں دیا؟ اگر اچھی تربیت ہو جائے، اگر والدین کا خیال رکھے گی تو ام ابیہا کہلائے گی۔ میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، فقط سمجھا رہا ہوں کہ اگر والدین کا خیال رکھے گی، تربیت ایسی ہو تو شہزادی کونین کی سنت پر چلے گی اور والدین کی ایسی خدمت کرے گی کہ ام ابیہا کہلائے گی۔ اور اگر اسے بیاہ دیا جائے تو اب رسول کی سنت ہے نا، داماد سے پوچھا تھا کیف وجدت ابنتی، اے علی میری دختر کو کیسا پایا؟ تربیت ایسی کرنی ہوگی کہ شوہر جواب دے نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں محنت مانگتی ہیں۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ عجیب جملے، معصوم فرماتے ہیں نعم الولد البنات المخدرات تکون حجابا علی النار۔ کتنی اچھی اولاد ہے، کون؟ بیٹیاں۔ کون سی بیٹیاں؟ رسول نے ایک صفت، امام نے ایک صفت بڑھا دی، البنات المخدرات، وہ بیٹیاں کہ جو باپردہ اور باحجاب ہوں،
دنیا میں تم انہیں حجاب کی تعلیم دو گے، آخرت میں یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ امام کے جملے ہیں، اور یہیں سے میں ایک نئے باب میں وارد ہو جاؤں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اگر آمادہ ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مل کر ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ جہاں اسلام کسی کو دختر جیسی عظیم نعمت و رحمت سے نوازتا ہے، وہیں والدین پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دیتا ہے کہ اب اس کی بہترین تربیت کر کے اسے ایک متوازن شخصیت کی حامل بنا کر معاشرے میں بھیجنا ہے اور اپنے شوہر کے گھر بھیجنا ہے۔ ابھی آپ نے روایت سنی، کتنی اچھی اولاد ہے، کون؟ فقط بیٹیاں نہیں، البنات المخدرات، وہ بیٹیاں کہ جو باحجاب ہوں، کہ جنہیں ان کے والدین نے حجاب کی تعلیم دی ہو۔ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کہ برداشت کریں گے۔ نعم البنات، نعم الاولاد البنات المخدرات۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر ائمہ کی سیرت کا خلاصہ پیش کیا جائے، اگر ائمہ کی بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے تعلیمات کا نچوڑ پیش کیا جائے، تو ایک شے بہت واضح نظر آئے گی کہ جسے کہا جاتا ہے حشمت۔ حشمت وہ حیا اور وقار کہ جو ایک خاتون کی زینت اور اس کی شان ہوتا ہے۔ جگہ جگہ ائمہ نے ہمیں تعلیم دیا ہے، بیٹیوں کے والدین بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، خدا زندگی میں آپ کو بیٹوں کی نعمت کے ساتھ بیٹیوں کی رحمت سے بھی نوازے۔ ضروری ہے نا کہ امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تربیت کی جائے، نئے نئے دنیاوی تجربات سے نہ گزارا جائے اپنے بچوں کو۔ ائمہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں میں کم سنی سے، بچپنے سے ایک صفت کو پیدا کرو، اسے سکھاؤ، اسے تعلیم دو، اس کے لیے ماحول ایسا فراہم کرو کہ اس کے اندر حشمت آ جائے، اس کے اندر وقار اور حیا آ جائے۔ ایک لفظ ہے حیا، ایک لفظ ہے وقار، جب یہ دونوں یکجا ہو جائیں تو اس صفت کو حشمت کہتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ خاتون کو، بیٹی کو محشمہ ہونا چاہیے، حیا اور وقار کا حسین امتزاج ہونا چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر صرف حیا ہوگی اور وقار نہیں ہوگا تو یہ ذہنی اعتبار سے ایک خوفزدہ بیٹی بنے گی، اور اگر صرف وقار ہی وقار ہوگا، حیا نہیں ہوگی، تو یہ ضرورت سے زیادہ جریء بن جائے گی۔ نہیں معلوم میں کس حد تک بات پہنچا پا رہا ہوں۔ کچھ انسانی نفسیات کی باتیں ہیں ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ائمہ نے کیا سکھایا؟ بیٹیوں کے اندر، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیوں کے باپ بھی سن رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے اندر حشمت پیدا کرو، وقار اور حیا کا امتزاج پیدا کرو۔ کہاں بتایا؟ 7ویں امام ایک محفل میں تشریف فرما ہے، مولا کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ 7ویں امام وہ ہیں کہ جنہیں خود اللہ نے کئی بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا۔ کسی محفل میں تشریف فرما ہے، امام کے خاندان کا ہی، بنی ہاشم کا ہی کوئی فرد ہے، محفل میں بہت سارے مرد تھے۔ اب یہ امام کا طریقہ ہے، میں اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا کتنے زیادہ متشدد ہیں، نہیں جناب، آپ امام سے بات کیجئے گا۔ امام محفل میں تشریف فرما ہے، بنو ہاشم کے کئی جوان مرد محفل میں بیٹھے ہیں۔ راوی کہ جس نے خود روایت کی ہے کہتا ہے کہ میں اپنی کمسن دختر کو لے کر اس محفل میں وارد ہوا۔ اب میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور باری باری سب کو سلام کرو اور سب کی دست بوسی کرو۔ میری بیٹی نے میری بات مانتے ہوئے ہر کسی کے پاس جا کر سلام کیا، ہر کسی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، یہاں تک کہ امام کاظم تک آ گئی۔ روایت کے جملے، امام نے اسے اپنے ہاتھوں سے یوں روکا، سوال کیا کم عمرها، اس کی عمر کیا ہے؟ بتایا مولا 6 برس ہے۔
فرمایا والدین کو، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں، والدین کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی 6 برس کی بچی کو نامحرم مردوں سے ملاقات اور مصافحے پر آمادہ کریں۔ 6 برس کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ اپنی معصومیت کے کمال پر ہوتی ہے۔ یہاں خدا نخواستہ والعیاذ باللہ کسی معاشرتی برائی کے خدشے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے امام کیا چاہ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ امام چاہ رہے ہیں کہ کم سنی اور بچپنے سے اپنی بیٹیوں کا مزاج ایسا بناؤ کہ اسے محرم و نامحرم کا فرق پتہ ہو۔ یہاں بات ظاہری طور پر اسی وقت اس فتنے سے بچنے کی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام کیا چاہ رہے ہیں؟ 6 برس کی بچی ہے، اسے محرم اور نامحرم کی تمییز سکھا دو، اسے فرق سمجھا دو کہ کس سے مصافحہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جب بیٹیاں بالغ ہو جائیں تو زبردستی انہیں واجب حجاب کرایا جائے، اور پھر وہ جو واجب حجاب کے نام پر ہوتا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، آل محمد کے چاہنے والے، اپنی بیٹیوں کو شریعت کے مزاج میں ڈھالیں، مزاج شریعت میں پروان چڑھائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر بیٹی کی تربیت حشمت، وقار اور حیا کے ساتھ نہ ہوگی، اگر اسے کم سنی سے وقار اور حیا کی تعلیم نہ دی جائے گی تو آپ کی زبردستی پر وہ واجب حجاب تو پہن لے گی، لیکن اس حجاب کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر بیٹیوں کا مزاج شریعت میں نہ ڈھل جائے، بیٹی کے فقط جسم پر حجاب پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے سکھایا ہے کہ حجاب کو بیٹی کے مزاج میں شامل کر دو۔ کبھی کہنا نہیں پڑے گا کہ چادر کو صحیح کر لو، کبھی کہنا نہیں پڑے گا کہ پراپر حجاب کرو، نہیں، اگر کم سنی سے بیٹیوں کے مزاج میں حجاب کو شامل کر دیا جائے تو آپ کو بڑے ہونے کے بعد، ان کے عمر بڑھ جانے کے بعد محنت اور زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اور معاشرہ بد حجابی جیسی لعنت سے بچ جائے گا۔ ایک ہے بے حجابی۔ اب یہ معاشرتی مسائل ہیں، ان تقاریر میں، ان مجالس میں، ان منبروں سے نہ پڑھے جائیں تو کب پڑھے جائیں؟ توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تھک کر تو نہیں سنیں گے۔ معاشرے میں ایک برائی ہے، فسق ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ بے حجابی۔ ایک خاتون ہیں، وہ حجاب نہیں کرتی، نہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حجاب تعلیم دیا، یہ بری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا کی نافرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ برائی ایک اور بھی ہے کہ جہاں بظاہر آپ کو حجاب نظر آئے گا مگر حجاب کے نام پر سارا کا سارا فیشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ بے حجابی نہیں ہے، اسے آپ غیر محجبہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں آپ امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے، ہم نے حجاب کیا ہوا ہے، نہیں جناب، یہ بد حجابی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ میں مثالیں دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، ممبر پہ امید ہے کہ بزرگان بھی بیٹھے ہیں، تجربے کار افراد بیٹھے ہیں، میری مثالیں، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہوگا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور ذرا سخت بات آج شہزادی سکینہ سے منسوب مجلس ہے، شہزادی کے صدقے کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کہ آپ ہضم کریں گے۔ اگر کم سنی سے، بچپنے سے بیٹیوں کے مزاج میں حجاب کو شامل کیا جائے گا، اگر ان کا مزاج اسلام کے مطابق پروان چڑھایا جائے گا تو بڑے ہو کر انہیں حجاب سکھانا نہیں پڑے گا۔ حجاب خاتون کی فطری طلب ہے، خاتون کی فطری نیڈ ہے، اگر کسی کو فطرت سلیمہ پہ پروان چڑھا دیا جائے۔ توجہ کرنا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ ماہر نفسیات بھی آج اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ چھوٹی بیٹیاں، چھوٹی بچیاں، 1-2 برس کی بچیاں، آپ انہیں کہیں ایسے ماحول اور محفل میں لے جائیں جہاں ساری خواتین ہیں، فوراً سب سے گھل مل جائیں گی،
اور آپ انہیں ایک مرتبہ ایسے محفل میں لے آئیں کہ جہاں زیادہ تر مرد حضرات ہیں، تو کیا ہوگا؟ جھجکے گی، پریشان رہے گی، اپنے باپ یا بھائی کی گود سے نہیں اترے گی۔ میری بات سے متفق ہیں؟ کیا یہ تجربہ آپ نے محسوس کیا ہے؟ خصوصاً جو بیٹیوں والے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے کہ اللہ نے حیا کو بیٹی کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کا کام کیا ہے؟ فقط اس فطرت سلیمہ کی حفاظت کرنا ہے، اس خدائی امانت کی حفاظت کرنا ہے کہ جب یہ پل بڑھ کر جوان ہو جائے تب بھی یہ فطرت اس کے اندر باقی رہے۔ اگر مزاج میں حجاب ڈال دیا جائے، یقین جانیے والدین کو، بہت ثقیل جملہ ہے برداشت کیجیے گا، اگر مزاج میں حجاب کو کم سنی سے داخل کر دیا جائے، یقین جانیے والدین کو اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ جو ویڈیو پر آ کر نوحہ خوانی کر رہی ہے یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ یہ جو ویڈیو پر آ کر خواتین میں مجالس پڑھی جا رہی ہیں یہ اسلام کے مزاج کے برخلاف ہے۔ میری بات سے متفق ہیں؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گیا؟ اگر آپ تمام متفق ہیں اس بات سے تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عین ممکن ہے کوئی آ کر بحث کرے کہ قبلہ اگر میک اپ کے بغیر ہو اور طرز میں ترنم میں نہ ہو تو شرعاً حرام ہوگا یا حلال؟ میں کہوں گا یہ ایک الگ بحث ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ دین کی خدمت کر رہی ہیں، کیا آپ کا یہ کام شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ کام خانوادہ عصمت و طہارت کی پروردہ بیٹیوں کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ شہزادی زینب علیہ سے بڑی عالمہ اور معلمہ ہیں؟ شہزادی کا طریقہ کیا تھا؟ علی کی دختر وہ راوی کے جو کوفے میں شہزادی زینب علیہ کے گھر کے پڑوس میں رہتا تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، کہتا ہے لما رأیت۔ اچھا اس سے پہلے ایک تمہید سن لیجئے، علی نے اپنی دختر کو تربیت وہ یہ دی تھی کہ کمسنی سے جہاں اپنی بیٹی کو حجاب اور وقار سکھایا ہے وہیں کمسنی سے اپنی بیٹی کو علم بھی سکھایا ہے۔ شہزادی زینب کوفے میں اپنے بابا کے ظاہری دور خلافت میں درس تفسیر دیا کرتی تھی۔ کئی ہزار خواتین یا کئی سو خواتین کوفے میں شہزادی کے گھر آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ اس درجے کی مبلغہ، اس درجے کی معلمہ، اس درجے کی خطیبہ و ذاکرہ، مگر راوی کیا کہتا ہے؟ ما رأیت شخصہا ولا سمعت صوتہا قط۔ شہزادی کے گھر کے پڑوس میں رہتا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے نہ کبھی میں نے علی کی دختر کی آواز سنی، نہ میں نے کبھی علی کی دختر کا قد کاٹ دیکھا۔ یہاں چہرے کی بات نہیں ہے عزیزوں، میں نے کبھی دختر علی کا قد کاٹ نہیں دیکھا۔ آج کل اسلام خواتین سے اس پائے کا حجاب نہیں مانگ رہا، یہ فاطمہ زہرا کی دختر کا کمال تھا، لیکن اسلام ہمیں کوئی مزاج سمجھا رہا ہے، اسلام ہمیں کچھ تعلیم دے رہا ہے کہ اے آل محمد کے چاہنے والوں اور ماننے والیوں، اپنی بیٹیوں کو آل محمد کی بیٹیوں کے مزاج پر پروان چڑھاؤ، اور خبردار حجاب کرنے کا، حجاب سکھانے کا، باحیا اور باوقار بنانے کا، حشمت کو مزاج میں شامل کر دینے کا مطلب کو یہ نہ سمجھے کہ اب بیٹیوں کو ہر کام سے روکا جائے، اب انہیں ذہنی طور پر ایک لو کانفیڈنٹ خاتون بنا دیا جائے۔ لوگوں کا آج بھی اعتراض ہے نا کہ جناب حجاب خاتون کے کانفیڈنس کو کم کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ایک جملے میں نتیجہ دوں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، اگر ایسا ہوتا، اگر حجاب اسلامی اور اسلام نے خاتون کو جو مزاج دیا ہے وہ اگر خاتون کے لو کانفیڈنس ہونے کا باعث بنتا، اگر اس کی خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتا، تو علی کی دختر دربار ابن زیاد میں کبھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ نہ دے پاتی۔
وہ کہ جو حیا میں جس کا کوئی ثانی نہ تھا، وہ کہ جو حجاب میں جس کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن اس حجاب سے اس کی خود اعتمادی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اس کی شخصیت میں کوئی کمزوری نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت پڑا اور ابن زیاد جیسے لعین نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتل اخاکم، حمد اس خدا کی جس نے تمہیں والعیاذ باللہ رسوا کیا، تمہارے بھائی کو قتل کیا، تو شہزادی نے وہی دربار کوفہ میں فرمایا تھا، اے ابن زیاد المفتضح هو الفاسق والذلیل هو الکاذب، رسوائی کس کے حصے میں آتی ہے؟ فاسق و فاجر کے حصے میں آتی ہے۔ ہار کس کے حصے میں آتی ہے؟ جھوٹے کے حصے میں آتی ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، وہ ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ پھر سوال کیا تھا کیف رأیت صنع اللہ بک، اے علی کی دختر تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ حجاب ہے مگر خود اعتمادی کا کمال ہے۔ توجہ کر رہے عزیزوں؟ جو کوئی یہ بات کہے کہ حجاب خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتا ہے، خاتون کی شخصیت کو کمزور بناتا ہے، کچھ نہ کیجئے شہزادی زینب کے دربار کوفہ اور دربار شام کا خطبہ پیش کیجئے۔ یہ تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اسلام آپ سے یہ نہیں مانگ رہا، یہ تو حیا، عفت و حجاب کے کمال پر تھی، لیکن اعتماد کیسا کہ اپنے بابا کے لہجے میں خطاب کیا۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اپنے مزاج، اپنی بیٹیوں کے مزاج میں کمسنی سے وقار اور حیا شامل کی جائے۔ ایک اور دلیل پیش کروں، منزل مصائب سے جڑ جاؤں گا۔ یہی وجہ تھی نا، اسلام چاہتا ہے کہ بیٹی کے مزاج میں ایسی حیا اور وقار ہو کہ شام غریباں آ جائے، خیموں کو، گھر کو آگ لگ جائے، 4 برس کی بیٹی ہو، دامن میں آگ لگ جائے، لیکن کوئی اجنبی آ کر کہے کہ لائیے میں آگ بجھا دوں تو بیٹی دور ہٹ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین کی تربیت کا اثر ہے۔ محسوس کر رہے ہیں عزیزوں؟ 4 برس کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ اس قسم کے حادثات میں کیا اسے خیال بھی رہتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کن حالات میں ہوں؟ لیکن اس کے باوجود تربیت آل محمد یہ ہے، دامن پہ آگ ہے۔ ایک شیخ، کون ہے؟ حمید ابن مسلم، کربلا کا راوی، خود روایت کر رہا ہے، میں نے دیکھا 4 برس کی بچی ہے، دامن کو آگ لگی ہے، فرات کی جانب دوڑ رہی ہے، میں قریب گیا، اے شہزادی آپ کے دامن سے آگ بجھا دوں؟ نہیں اے شیخ، میں ہاشمیہ ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ میں کیسے مدد کروں بی بی؟ اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو فقط اتنا بتا دے کہ نجف کس رخ پہ ہے۔ اے شہزادی نجف جا کے کیا کرو گی؟ اے شیخ، نجف میں میرا دادا رہتا ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے، اپنی پوتی کی مشکل کشا یہ کیوں کرنا کرے گا؟ اس معصومیت اور کمسنی میں بھی شہزادی کو اپنے وقار کا پاس ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے بیٹیوں کی بڑی فضیلت پڑھی، میں نے بیٹیوں کی تربیت پر بہت بات کی، آپ نے بہت برداشت کیا۔ ایک فضیلت اور ایک اہم نکتہ جو میں نے پہلے نہیں پڑھا، اب سنیے۔ یہ بیٹیاں فقط دنیا میں زندہ رہتے ہوئے والدین کے لیے باعث رحمت نہیں ہیں، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اور خلیل ابراہیم کو جب سب کچھ مل گیا، بڑھاپے میں آئے، 2 بیٹے مل گئے، لیکن ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک دختر اور بیٹی عطا کر۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ جو پہنچ گئے شامل ہو جائیے گا۔
بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ ارے لوگوں نے کوفے میں دیکھا کہ شہزادی زینب نے کس طرح اپنے بابا کے جنازے پہ ماتم کیا، لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کوفہ میں شہزادی ام کلثوم نے اپنے بابا پر گریہ کیا۔ اور ایک جملہ کہوں، اگر سکینہ کے بابا کا تابوت اٹھ جاتا، اگر سکینہ کو رونے کی اجازت مل جاتی تو لوگ دیکھتے کہ کس طرح سکینہ اپنے بابا کے جنازے کی زینت ہے، مگر یہ وہ مظلومہ بیٹی ہے کہ جسے بابا پر رونے کی اجازت بھی نہ دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، صاحب اولاد بیٹھے ہو، آج شب 13 سفر ہے، ذرا اپنے تصورات کو زندان شام لے چلی۔ آج ام رباب کو ان کی اجڑی گود کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج خواتین کو ایک ننھا سا تابوت اٹھانا ہے۔ ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، اے میری ماؤں بہنوں، مصائب کے بعد تابوت اٹھائیے گا، مگر ذرا خیال سے اٹھائیے گا۔ تابوت میں جس کا لاشا ہے بہت زخمی ہے۔ وہ جو ساری زندگی کربلا سے لے کر شام تک جب تک زندہ رہی، نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، شب شہادت جناب رقیہ ہے، شب شہادت جناب سکینہ ہے۔ میں مصائب پڑھوں گا اور آپ سن کے روئیے گا، سر کو پیٹ کے روئیے گا، چہرے کو پیٹ کر روئیے گا، سکینہ کے رخسار کے نشانوں کو یاد کر کے رخساروں کو پیٹ کے ماتم کیجیے گا، لیکن مجھے مصائب پڑھنے دیجیے گا۔ آپ نے مصائب میں سنا، خوب سنا، کیا سنا؟ کہ روز عاشور سکینہ نے بار بار پیاس کی شکایت کی، شب عاشور بھی سکینہ نے العطش کہا، روز عاشور بھی سکینہ نے العطش کہا، عصر عاشور بھی سکینہ نے پیاس کی شکایت کی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں آپ نے سنا، کہیں کسی مقتل میں پڑھا یا دیکھا کہ عصر عاشور کے بعد سکینہ نے کہیں پیاس کی شکایت کی ہو؟ کیا پیاس بجھ گئی؟ کیا پانی مل گیا؟ نہیں، 4 برس کی بچی کے ذہن پہ ایسا غم طاری ہو گیا کہ اب پانی کی پیاس بھول گئی۔ جب یاد کیا اپنے بابا کو، یاد کیا، جب فریاد کی بابا کو پکارا۔ ایک جملہ کہوں گا، زیارت ناہیہ سے اقتباس ہے، مولا امام زمانہ نے مرثیہ کہا ہے، تلفح وجوہہم حر الحاجرات۔ اس جملے سے اقتباس کروں گا، میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جب کربلا سے کوفہ کی جانب چلی تو رخساروں پر نیلے نشان تھے، اور وہی بی بی جب شام پہنچی تو وہ نیلے نشان سورج کی تپش سے سیاہ پڑ چکے تھے۔ میرا سلام اس شہزادی پر کہ جسے کبھی اپنے بابا پہ کھل کے نہ رونے دیا گیا، جب رونا چاہتی
کوئی تازیانہ لیا آگے بڑھتا، کوئی تماچوں سے ڈراتا۔ ہاں عزیزوں، لیکن ایک رات ایسی آئی، شام کا زندان تھا، بچی آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوئی، بلند آواز سے بابا پر رونا شروع کیا۔ قیدیوں نے بڑھ کے چپ کرانے کی کوشش کی، بچی کسی دم خاموش نہیں ہوتی۔ میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بابا مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ بچی کی صدا اتنی بلند ہوئی، لعین کے محل تک پہنچ گئی، نیند سے بیدار ہوا۔ کون رو رہا ہے؟ حسین کی یتیمہ رو رہی ہے۔ کیا چاہیے؟ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ جاؤ اسے بابا کا سر دے۔ دشت میں سر حسین رکھا گیا، ایک کپڑے سے ڈھانپا گیا، قید خانے میں لایا گیا، سکینہ کی نگاہوں کے سامنے تشت پر سے کپڑے کو ہٹایا گیا۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، سامنے بابا کا کٹا سر ہے۔ بچی نے اپنے ننھے ہاتھوں میں بابا کے سر کو لیا، زندان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جلے دامن کو پھیلایا، بابا کے سر کو گودی میں رکھا۔ آخری جملے بہت رو لیا زحمت تمام۔ آپ کے یہ جملے شہزادی ام رباب کے زخمی دل کے لیے مرہم کا باعث بنے۔ ہم فقط واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، کتنا روتے ہیں۔ ہمارا شاعر فقط واقعہ کربلا کو پڑھ کر نوحہ اور مرثیہ لکھتا ہے، لوگ سر کو پیٹ کے ماتم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ سکینہ کہ جو خود کربلا میں تھی، جب اس نے اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا ہوگا اور بابا پر مرثیہ کہا ہوگا تو کس قیامت کا مرثیہ ہوگا۔ آخری جملے زحمت تمام۔ شہزادی سکینہ نے شام کے زندان میں بابا کے کٹے سر کو گودی میں لیا اور بابا پر مرثیہ کہا۔ میں حسین کی یتیمہ کا مرثیہ پڑھنے لگا ہوں۔ بابا کے سر کی طرف نگاہ کی، حسین کے چہرے کو بڑی حسرت سے دیکھا اور حسین کی یتیمہ نے بابا پر مرثیہ پڑھا۔ سر کو پیٹ کے ماتم کیجئے۔ پہلا جملہ مرثیے کا، بابا من الذی خضبک بدماغ، بابا کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کیا؟ من الذی قطع وریدک، بابا کس نے آپ کی شہرک کو کاٹ ڈالا؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، سکینہ کی غربت کو محسوس کر رہے ہو؟ بابا کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا؟ بابا من للیتیمت حتی تکبر، بابا مجھے کون پروان چڑھائے گا؟ مقتل کے جملے زحمت تمام۔ مقتل کہتا ہے سکینہ نے اتنا مرثیہ پڑھا، قید خانے میں کوہرام تھا۔ مقتل کے جملے، فوضعت خدها علی خد ابیہا، سکینہ نے اپنا رخسار
اپنے بابا کے رخسار پر رکھا۔ خاموش ہوئی۔ سید سجاد نے شانہ